حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گزشتہ 68 سالوں سے ہر سال 26 جنوری کا دن یوم جمہوریت کے عنوان سے مناتے ہیں، اور اس دن تمام سرکاری اور غیر سرکاری بند رہتے ہیں۔ ملک بھر کے اندر سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر قومی جھنڈا لہرانے کی رسم ادا کی جاتی ہے، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، لوگ قومی جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، دھویں دار تقریریں ہوتی ہیں جس کے اندر جمہوریت کے فوائد گنائے جاتے ہیں، اور لیڈروں کی زبانیں یہ کہتی ہوئی نہیں تھکتی کہ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ جمہوریت کا مطلب اگر الیکشن ہے تو واقعی اس ملک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس ملک کے کروڑوں لوگ ووٹ کی طاقت سے اس ملک میں رہتے ہیں، اور وہ اپنی طاقت کے ذریعے کسی بھی سیاسی پارٹی کو فتح اور شکست سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن سے ہٹ کر دیکھیں تو اس ملک میں اب جمہوریت کا لفظ بے معنی سا نظر آنے لگا۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی سے جمہوریت تک کا مشکل بھرا سفر اس لیے کیا تھا کہ اس ملک میں امن رہے گا، کسی کے ساتھ تفریق نہیں کی جائے گی، ہر شخص کو ترقی حاصل ہوگی۔ لیکن مذہب کے نام پر قتل و غارت اور خون ریزی نہیں ہوگی، مزدور اور کسان خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیے کہ ان میں سے ہمیں کیا چیز حاصل ہے۔ 26 جنوری 1950 کو یہ دستور نافذ ہوا۔ اس ملک میں یہاں کے ہر شہری کو بنیادی حقوق دیے گئے، جسے آزادی اور مساوات کہتے ہیں۔ یہ دو الفاظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتے ہیں۔ آزادی میں ہر طرح کی آزادی ہے، رہنے کی آزادی، کھانے اور پہننے کی آزادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کی آزادی، مذہبی آزادی۔ یہی حال مساوات کا ہے، یہ بھی اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا وسیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باشندگان ملک کو ہر معاملے میں مساوات اور برابری کا حق حاصل ہو۔ افسوس ہے اس ملک کی حکومت پر کہ ہندوستان کو سیکولر جمہوریہ بنانے والوں نے تو اس ملک کو، ہر شہری کو دستور کا تحفظ دیا، برابری کا حق دیا، آزادی کا حق دیا، حصول انصاف، حصول تعلیم اور حصول معاش کے حصہ برابری کا دیا۔ لیکن حکومتوں نے اپنی بدنیتی سے اپنے حقیر مقاصد کی خاطر دستور تحفظ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
اور جب یوم جمہوریت آتا ہے اور ہر سال آتا ہے تو ہم خوشی اور مایوسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس دن کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ خوشی تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ آزادی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جمہوری ملک میں زندگی گزارنے کی توفیق ملی۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ ایک سیکولر ملک بھی عطا کیا، لیکن مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب ہم خود کو آزادی کے ثمرات سے محروم پاتے ہیں، جمہوریت کے حقوق سے محروم پاتے ہیں۔ ہم انہیں کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، ہم انہیں اپنی لیڈروں کی زبانوں سے تو سنتے ہیں، ہم اسے اپنے حکمران سے تو سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ ہمارے قائد اور لیڈر اور ہمارے حکمران اور اصحاب اقتدار آج کے دن خوشی ضرور منائے، جھنڈا لہرائے، سلامی دے اور سلامی پیش کرے اور محفلیں سجائے، ضرور سجائے، لیکن ذرا احتساب بھی کر لے کہ یہ ملک ایک بڑے طبقے کو نظر انداز کر کے اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کر کے ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا ملک ہے، اس مٹی سے وفاداری ہمارے بزرگوں نے کی ہے، اور اس ملک سے اور اس ملک کو اپنا خون ہمارے بزرگوں نے پیش کیا ہے۔ اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اور اس ملک کے جمہوری نظام پر یقین رکھیے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہے۔ ایک نہ ایک دن ناانصافیوں کی یہ رات ضرور ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور اس کے پہلو سے انصاف اور مساوات کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ بس ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اندر امن و امان، پیار محبت، اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور حسد کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔